دوسرا مسئلہ ہمارے جو دینداروں کے ساتھ یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ ماننے کے لیے تیار ہے نہیں. یہ بڑی مصیبت ہے یار. ایک اچھے خاصے مولانا صاحب پرسوں ترسوں میرے پاس آئے, پریشان تھے. کیوں بھائی؟ میں نے کہا کہہ رہے میرا ذاتی مکان نہیں ہے. تو میں نے کہا کرائے کا تو ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے. میں نے کہا سر چھپانے کے لیے جگہ مل رہی ہے, پنکھا ہے, آرام سے عزت کے ساتھ, تو اب کیا مسئلہ ہے؟ یا تو کرائے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تو چلو پریشان ہو. کہہ رہے نہیں یار ذاتی مکان بھی تو ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 45. میں نے کہا 10-15 رہ گئے. کتنے رہ گئے؟ تو جو 45 سال جب آپ کے کرائے کے مکان میں گزر گئے تو 15 سال کے لیے ذاتی گھر بنا کے کیا کرنا ہے آپ نے؟ یا تو پیسے پڑے ہوئے ہوں فالتو, ٹھیک ہے لگا لو, میں منع نہیں کرتا ذاتی گھر سے. بھائی پیسے پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ضروری کام نہیں ہے تو بچے ہوئے ہیں, حج بھی کر لیا, عمرہ بھی کر لیا, اور بچیوں کی شادی وادی پہ آج کل خرچ ہو جاتے ہیں وہ بھی کر لیا, تو چلو اب بچے ہوئے ہیں تو اب کیا کر لو, ذاتی گھر بنا لو. نہیں ہے تو گھر ضرورت ہے, ذاتی گھر ضرورت نہیں ہے, تو پھر کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ کہہ رہے یار بچوں کے لیے. کس کے لیے مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بیٹیاں آپ کے گھر میں رہیں گی نہیں, وہ شادی ہو کے چلی جائیں گی, ان کا آپ کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹے جب آپ نے 45 سال بغیر ذاتی گھر کے گزار دیا, آپ کو کچھ نہیں ہوا سوائے اس ٹینشن کے کہ ذاتی گھر کیوں نہیں ہے, اس کے علاوہ وہ تو خامخواہ کی ہے نا ٹینشن. وہ تو اس لیے کہ میرے بچوں کے لیے کیا ہوگا. تو میں نے کہا جیسے آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا, جب آپ کسی کے بچے ہو اور آپ کی زندگی کرائے کے گھر میں گزر گئی تو آپ کے بچوں کی بھی گزر جائے گی. لیکن یہ باتیں پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی. مریں گے تو آئیں گی. موت کا فرشتہ جب آئے گا نا تو آدمی بولے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ ہیں. آدمی بولے گا میرا تو کوئی ابھی خیال نہیں تھا یہاں سے جانے کا. یہ جو میں نے 1 کروڑ روپے کا گھر بنایا ہے, میں نے اتنا واش روم بنایا, اس میں ایسا امریکن کچن بنایا اس میں, اور اتنے بڑے بڑے میں نے لیٹرین بنا دیے, ٹھیک ہے نا, اور یہ ایسے ٹائلیں لگا دی, یہ کیا ہے؟ تو بھائی موت سے پہلے موت کو دماغ میں گھسا لو گے تو فائدہ ہوگا. مرتے ہوئے سب چیزیں سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. مرتے ہوئے پتہ ہے کیا بھائی, ہم 15-20 سال کے بعد ہم میں آدھے لوگ نہیں ہوں گے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا. 15-20 سال میں آدھوں نے مرنا ہے, اور اگلے 15 سال میں یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے بچے رہ جائیں گے, مر چکے ہوں گے. 30 سال میں شاید نہ میں ہوں نہ آپ ہوں. اور اگر ہم بچ بھی گئے تو اس کے لیے چینی چھوڑنی پڑے گی, اور تیل اور روٹی چاول بوائل چیزوں پہ آ جاؤ, وہ تھائی والوں کی طرح مچھلی چاول کھاؤ بس. ان چیزوں پہ آؤ گے تو 30 سال بشرطے کہ کوئی ٹرک کو چل کے نہ جائے, کوئی گولی نہ مار کے چلا جائے, کوئی کینسر کا جرثومہ نہ پھیپڑوں میں چلا جائے. جو قدرت کی طرف سے کوئی چیزیں وہ تو پھر بھی خطرہ رہے گا ہر وقت. اتنی ٹینشن ایکسرسائز, اور پھر جا کے شاید 70 تک پہنچ جاؤ آپ. بہت ہی اسٹرگل کرنی پڑے گی اگر 80 تک پہنچنا ہے, بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. اور وہ بھی جب قدرت مارنے پر نہ آ جائے, ورنہ تو آپ نکلو نا, وہ اسٹیکر بنا کے چلے جاتے ہیں کنٹینر جو ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, اگلے دن اسٹیکر ہوتا ہے سڑک پہ چپکا ہوا. کنٹینر گر جاتے ہیں اور جہاز گر جاتے ہیں, ہر طرح کے حادثات دنیا میں لگے ہوئے ہیں. تو بھائی موت کو بار بار دماغ میں گھسانا پڑتا ہے, پھر یہ مصیبت سے جان چھوٹے گی. اس دنیا کے شیرے جو چپکا ہوا ہے نا جو انسان کے دل کے ساتھ, اس کے بغیر اس عذاب سے جان نہیں چھوٹتی. پریشان 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 مر جاؤ گے اسی کمبخت پریشانی میں. جنہوں نے گھر بنا لیے وہ تھوڑی خوش ہیں, وہ اسی پہ ہیں یار. ابھی تک 20 سال سے ناظم آباد میں ہی ہیں یار, لوگ ڈیفنس نکل گئے, ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں بھائی. اس کو بیچو یار, پرانا ہو گیا, نکلو یہاں سے اس مصیبت سے. گلشن جاؤ, ڈیفنس جاؤ. گلشن والا کدھر نکلنے کے موڈ میں ہے؟ ڈیفنس والا بول رہا ہے یار یو کے میں کوئی گھر ملے تو اچھی بات ہے نا, پراپرٹی تو وہاں کی ہے. تو وہ تو
قناعت جب تک نہیں ہوگی تو نہ آپ کی ٹینشن ختم ہوگی اور اللہ تو خوش ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ پراپرٹی ہے, وہ تعمیر ہے. کتنی سخت وعید ہے. کیوں؟ آپ کھانے پہ پیسہ خرچ کرتے ہو, کھانا کھایا, جسم کو لگا, مزہ اڑایا, ختم. کیا خیال ہے؟ وہ کیش ہو جائے گا آپ کا. لباس پہ خرچ کیا, وہ پہن کے پرانا ہو جائے, کیش ہو رہا ہے. شادی پہ خرچ کیا, بچوں کی شکل میں کیش ہو گیا وہ, ٹھیک ہے نا. خرچہ آپ کے سامنے, اس کا جو ہے نا آؤٹ پٹ, جو اولاد ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی, اور ذہنی سکون ملا اگر اچھی مل گئی. اور تعلیم پہ پیسہ خرچ کیا, ایجوکیشن آ گئی, فائدہ ہو گیا. صحت پہ پیسہ خرچ کیا, فٹ فاٹ ہو گئے, دیکھنے میں بھی ذرا اٹریکٹو ہو گئے. تو ہر چیز پہ پیسہ فوراً مل جاتا ہے انسان کو. تعمیر پہ جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا حاصل نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تعمیر میں جو سریا ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے جو عمارت کی بنیادیں ہیں وہ ہماری ہڈیوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں, جبکہ ہمیں تعمیر اپنی ہڈیوں کے, بولو بھائی, جتنا دن ہماری ہڈیاں ہمارا ساتھ دیں گی اس حساب سے گھر بناؤ نا. گھر میں اتنا سریا ڈال دیا مگر آپ کی ہڈیوں میں سریا نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے, ملتان اترنا ہے, ملتان اسٹیشن پہ کراچی سے آپ نے اترنا ہے, اور آپ نے جو ٹرین کا بوگی آپ کو ملی ہے اس میں کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. کیا شروع کر دیا آپ نے؟ تو لوگ بولیں گے نا کہ بھائی اس ٹرین میں کھانے پہ خرچ کرو, یہاں غریبوں والا بھی ملتا ہے اور وی آئی پی کھانا بھی ہے, تو کھانا وی آئی پی منگوائیں گے. صبح ناشتہ کیسا ہوگا ٹرین میں؟ وی آئی پی ہوگا. بچ گیا تو غریبوں میں بانٹ دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اکانومی کلاس والے کو شاپر میں ڈال کے دے دیں گے. اور تکیا ایک کے بجائے 2 منگوا لیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ تکیے بھی ٹرین کے ایسے پھسپھسے سے ہوتے ہیں نا, ایک تکیا ملتا ہے میرے خیال ہے 100 روپے کا کرایہ, تو 100 کے بجائے کتنے کا؟ 200 کا منگواؤ. بوگی میں جب آپ جا رہے ہو نا ٹرین کی, تو آپ 2 تکیے منگواؤ اس میں, اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے. کمبل بھی 2 منگوا لو اگر زیادہ ٹھنڈ ہو گئی, یا ایک ڈبل کر لو, یعنی اچھا والا کمبل منگوا لو. اور پانی منرل منگوا لو بھائی, صاف ستھرا پانی ہو. یہ ساری چیزوں پہ خرچہ کرو گے, کوئی بھی آپ کو بیوقوف نہیں کہے گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اور وائی فائی کا آپ بولو یار تیرے کو الگ سے پیسے دے دوں گا, ادھر سگنل لا کے نیٹ کے تھوڑے سے زیادہ چھوڑ دے, ٹھیک ہے نا. تو جتنا وہاں پہ آپ کو سفر سہولت سے ہو, اچھا ہو, خرچ کرو گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ کنسٹرکشن کا کام. یار یہ ٹوائلٹ میرے حساب سے صحیح نہیں لگ رہا مجھے. تو اب آپ کراچی اسٹیشن گئے, ٹوائلٹ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ میں وہاں بوگی میں فکس کروں گا کیونکہ میں یہ والا استعمال نہیں کرتا. تو وہاں جا کے آپ نے اس کو بلایا گارڈ کو کہ یار یہ جو ٹوائلٹ ہے نا یہ میرے حساب سے سیٹ نہیں ہے, اس کو نکال, یہ والا لگا دے. بولے گا حضرت اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ بولا بھائی پیسہ اللہ نے دیا ہی خرچ کرنے کے لیے, تو یہ عقل مندی کی بات ہوگی. بھائی خرچ کرنے کے لیے دیا ہے تو یہ اس میں تو تم 2-4 1 دن کا سفر ہوگا, زیادہ زیادہ 24 گھنٹے کا ہو جائے گا. تو 24 گھنٹے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا غلط ہے. اگرچہ اللہ نے پیسہ خرچ کرنے کے لیے دیا ہے, مگر ایسی جگہ پہ خرچ کرنا جہاں ضائع ہو رہا ہے آپ کا پیسہ. آپ کی سفر کے حساب سے یہ انویسٹمنٹ جو ہے آپ کی زیادہ ہو رہی ہے. تو آپ نے وہاں جا کے کھڑکیاں ٹھوکنا شروع کر دی کہ یار یہ جو اس کی شٹر ہے نا, یہ جو کھڑکی ہے یہ مزیدار نہیں ہے, شیشے میں صحیح طرح باہر نظر نہیں آتا. اپنے گھر سے میں شیشہ لے کے جاؤں گا, وہ لگاؤں گا, اس پہ فٹ کر رہا ہے وہاں پہ, تو یہ تعمیر میں آ جائے گا. تو یہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ بے وقوفی کا بہت بڑا کام. تو یہ کیونکہ سفر ہے نا, اترنا ہے آگے. تو اللہ کے بندوں, میں بھی, میری اولادیں بھی, ہمارے بیوی بچے بھی, ہمارے ماں باپ بھی ایک ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں. نکلو, اگلی کھیپ آئے گی, اگلی کھیپ پچھلی نکلے گی, اگلی کھیپ آئے گی, پھر اگلی آئے گی. ہم سب جا رہے ہیں, پچھلے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آنا جانا لگا ہوا ہے.
ہمارے ابا اما چلے گئے, ہمارے باپ دادے سارے چلے گئے, اب ہم نے بھی یہاں سے نکلنا ہے. اتنا جذباتی ہو گئے, نہیں نہیں یہ میرا گھر ہے. لوگ ملاتے ہیں یہ میرا ذاتی گھر ہے. تو میں نے کہا کیا قبر میں لے کے جائے گا اپنے ساتھ اس گھر کو تو؟ مسلمان کا طرز زندگی غیر مسلموں سے الگ ہوتا ہے میرے بھائی. مسلمان اس دنیا سے دل نہیں لگاتا, ہر وقت اسے یہ فکر ہے یہاں سے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے, مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. بار بار اس کا تذکرہ کیا کرو. مسافر خانہ ہے, جس چیز کا انسان تذکرہ کرتے ہیں نا پھر اس کا خیال دل میں بیٹھ جاتا ہے. جانا ہے بھائی, یہاں کیا رکھا ہوا ہے. ہاں بہت اضافی پیسے اللہ نے دیے ہیں, سارے ضرورتیں پوری ہو گئیں, تو چلو بچوں کے لیے آدمی کہتا ہے پراپرٹی لے کے ڈال دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, کیونکہ سارے بنیادی خرچے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, اب کرنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. تو چلو یار پیسہ ہے رکھے رکھے ضائع ہو جائے گا, تو چلو یار بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ لے لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سرجانی میں ایک لے لو, ایک بحریہ میں لو. بحریہ والا کہیں مسئلہ ہو گیا تو سرجانی والا تو ہے نا کم از کم, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے 2-4 اگر اللہ نے فالتو پیسہ بہت دیا ہے تو 2-4 پلاٹ لے کے ڈال دو. 2-4 کیا 15-20 زیادہ دیا تو 15-20 لے کے ڈال دو. ہم نے کب منع کیا ہے؟ نہ شریعت نے منع کیا. پھر اس میں یہ کہ چلو گھر بھی بنا لو, کہ یار گھر تو اپنا بھی اپنا نہیں ہوتا, کرائے کا بھی اپنا نہیں ہوتا, لیکن چلو کرائے میں تھوڑا سا کسی کا احسان ہوتا ہے. مالک مکان لوگوں کی تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی, لوگوں نے اس کو بھی بہت بڑھایا ہوا ہے. جتنی ٹینشن ذاتی مکان میں جو پیسہ خرچ کرنے میں لگا رہے ہو نا آپ کرائے کے مکان میں, مالک مکان اتنی ٹینشن نہیں دیتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھے سے اچھا گھر 40-50 ہزار میں, بہت ہی کوئی جس کی اچھی آمدن ہو 40-50 ہزار میں اس کو وہ ایسا بنگلہ مل جائے گا رینٹ پہ جو وہ کروڑ روپے میں خریدے گا. تو اس کروڑوں کو ضرب دینا شروع کرو تو کتنے عرصے کی انویسٹمنٹ آپ ایک دیوار اینٹوں میں لگا دیتے ہو, جبکہ آپ کو وہاں رہنا نہیں ہے. اور ایک عجیب عبرت کی بات بتاؤں, آج میں کہیں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک ہمارے دوست نے کسی گھر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس گھر کے مالک نے جس دن گھر میں آخری ٹائل لگائی ہے اور گھر تعمیر کے بعد مکمل ہوا اسی دن اس کا انتقال ہوا. یعنی آخری ٹائل جس دن لگی ہے نا گھر کے کمپلیٹ ہونے میں اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے کہا یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے. گھر کے معاملے میں شاید اللہ کا یہ کچھ اصول ہے, یہ دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا. ہمارے علاقے میں ایک لیفٹیننٹ کمانڈر تھے نیوی کے, ریٹائر ہوئے, انہوں نے ایک بہت خوبصورت بنگلہ بنایا, بہت ہی خوبصورت. ہم جب اس بنگلے کے قریب سے گزرتے تھے نا سب مڑ مڑ کے دیکھتے تھے, شیش محل کہتے تھے اس کو, اتنا خوبصورت بنگلہ بنایا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا. جس دن بنگلہ بن کے تیار ہوا ہے اور جس دن انہیں شفٹ ہونا تھا اسی دن اٹیک ہوا ہے ان کو اور انتقال ہو گیا. تو یہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں, گھر بنایا اور تھوڑے دن یعنی زیادہ دن رہنا نصیب نہیں ہوا بنانے والے کو اور مر گیا وہ. یہ میں نے کئی واقعات, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اتفاقی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے سبق ہے کہ ان دیواروں سے دل مت لگاؤ. اپنی ایج تو دیکھو جس ایج میں تم گھر بنا رہے ہو. تو میرے بھائی مسلمان دیواروں اور اینٹوں سے دل نہیں لگاتا, وہ نہیں لگاتا دل دیواروں اینٹوں سے. کہتا ہے مسافر خانہ ہے, نکلنا ہے یہاں سے. تو زیادہ نہیں خوش ہوا کرے میرا گھر میری گاڑی, لوگ میری گاڑی ہے ٹھیک ہے, ابے اوبر میں چلا جایا کر, پیسہ اللہ نے دے دیا تو اپنی گاڑی خرید لو, نہیں تو اوبر ہے, تو رکشا ہے, چنچی ہے. بھائی مقصد یہاں سے وہاں تمیز سے پہنچ جانا, یہی مقصد ہے نا. تو غریب آدمی کے لیے رکشا بھی تمیز ہے, تھوڑا سا پیسہ اللہ نے لائف اسٹائل اچھا ہے تو اس کے لیے پھر ٹیکسی, تو وہ آج کل تو اوبر کریم نے یہ مسئلہ حل کر دیا. ہاں اللہ نے پیسے دیے ہیں تو چلو گاڑی بھی خرید لو, نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. میری 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 کر کے پاگلوں کی طرح, بچے نہیں جیسے ہوتے کھلونے دیکھ دیکھ کے شو مار رہے ہیں, اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں, میری گاڑی ہے دیکھ لے. تو کیا کرے گا بھائی, تو تیری گاڑی ہے. تو آج کل ضرورت کی وجہ سے لوگ چیزیں کم رکھ رہے ہیں, شو بازی کے لیے, غریبوں کو نیچا دکھانے کے لیے کہ میں ایسا لگوں. زینت ایک الگ چیز ہے, شو بازی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گاڑی رکھیں تو اچھی نہ رکھیں, اچھی گاڑی میں آپ بھی اچھے ہی لگیں گے اگر اچھی گاڑی رکھیں گے, تو وہ زینت میں آتا ہے. زینت اور شو بازی میں بڑا باریک فرق ہے. زینت کا مطلب میں اچھا لگوں, وہ ہر آدمی کی فطرت ہے, تبھی اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں, نہا دھو کے آیا جاتا ہے, یہ ہر ایک کی فطرت ہے. اس کو نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال,
اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو اور جمال کو پسند کرتا ہے, تو ہر چیز اچھی ہونی چاہیے. لیکن ایک ہے تکبر, وہ کیا ہے؟ دوسرے کو نیچا دکھانا. بڑی گاڑی اس لیے ہے تاکہ دوسروں کو ان کی اوقات دکھائی جائے کہ ہم زیادہ اچھے ہیں, آپ کیا ہو, ذرا آنکھیں نیچی کر کے ہم سے بات کیا کرو. آج کل یہ سیٹ اپ چل رہا ہے. گھر اس لیے اپنا ذاتی کہ جب کسی کو بتائیں گے ذاتی گھر ہے تو وہ جھک کے سلام کرے گا, آپ تو ذاتی گھر ہے یار آپ کا. تو یہ ساری شو بازیاں چل رہی ہیں میرے بھائی. جو آپ کی عزت کر رہا ہے کل وہ بھی مر جائے گا, اور آپ جس کے سامنے جھک رہے ہو آپ بھی کل مر جاؤ گے. تو سب مر مرا کے ختم, مٹی ہو کے سارا سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے.